شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك. اللہ عز و جل اس دنیا سے پہلے کہاں تھا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل اپنے تخت پر تھا اور اس کا تخت پانی کے اوپر تھا۔ اللہ عز و جل کہتا ہے اللہ ہر چیز کا خالق ہے اور وہی ہے جس کے سب محتاج ہے۔ ہر ایک چیز جو آپ کو ادھر ادھر نظر آ رہی ہے وہ اللہ عز و جل نے پیدا کی ہے، اور ہر ایک چیز جو آپ کے آس پاس نظر نہیں آ رہی ہے وہ بھی اللہ نے پیدا کی ہے۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ، اما بعد۔ وہی اللہ ہے جس نے اس پیچیدہ دنیا کو بنایا، ظاہری اور باطنی، واضح اور قیاس لگایا ہوا، زمین اور اس میں موجود سب کچھ اور اس میں موجود ہر چیز کو پیدا کیا۔ وہی اللہ ہے سب سے بہترین اور زبردست اور طاقتور۔ اس نے آسمانوں کو پیدا کیا جو قریب اور دور ہے، ہوائی اور ریت، ستاروں سیاروں کے دائرے اور کہکشاؤں کا خالق۔ وہی اللہ ہے جس نے یہ ساری چیزیں انصاف سے بنائی اور اس میں ایک منظم انداز میں تخلیق کی کہ اس سے سائنسی قوانین کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ پھر بھی اتنا پھیلا ہوا اور اتنا صحیح ہے کہ سائنس درست طریقے سے پیمائش کرنے کا پیش گوئی کرنے سے قاصر ہے۔ کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ کائنات کیسے وجود میں آئی؟ سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ کائنات بگ بینگ کے ذریعے وجود میں آئی۔ بگ بینگ تھیوری کیا ہے؟ بگ بینگ تھیوری کا کہنا ہے کہ لگ بھگ 12 سے 15 کروڑ سال پہلے کائنات واحد انتہائی گرم اور سوکھا نقطہ تھا، اور کسی چیز نے اس سوکھے نقطے کو پھٹنے کو جنم دیا تھا جس نے کائنات کا آغاز ہوا تھا۔ یہ بگ بینگ تھیوری سائنس نے تقریباً 100 سال پہلے دریافت کی تھی، اور اس کا تذکرہ قرآن مجید میں 1400 سال پہلے ہوا تھا۔ سبحان اللہ! اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، کیا یہ کافر نہیں دیکھتے کہ آسمان و زمین پہلے ایک تھے، پھر ہم نے انہیں الگ کیا تھا؟ اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پتہ چلا؟ کیا وہ سائنسداں تھے یا صحرا میں کوئی انہوں نے دوربین فٹ کی تھی؟ کبھی نہیں، صرف ایک ہی ہے جو اس تخلیق کی آغاز کے بارے میں جان سکتا ہے اور بتا سکتا ہے، اور وہ اس کا خالق ہے، یعنی صرف اللہ۔ سنو کہ خالق کیا کہتا ہے، اور یہ اسی کا کلام ہے۔ بے شک اللہ آپ کا رب ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ اس نے رات کو دن کے ساتھ کیا، پھر اس نے سورج کو بنایا اور چاند اور ستاروں کو پیدا کیا، اور اس نے ان کو اپنے حکم کے تابع کر دیا۔ بلا شبہ اسی کی تخلیق ہے اور وہی واحد خالق ہے، اور اسی کا حکم ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ وہ حاکم اللہ ہے جو دنیا کا مالک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس کی تخلیق کا آغاز ہفتے یعنی سنیچر کے دن کیا، اور اللہ نے جمعہ کے دن ختم کیا جو تمام دنوں میں بہترین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تربہ کو پیدا کیا تھا۔ تربہ یعنی زمین کی خاک یا ریت، اللہ نے اسے ہفتے کے دن پیدا کیا، اور پھر اس نے اتوار کے دن پہاڑوں کو پیدا کیا، اور پھر اس نے پیر کے دن درختوں کو پیدا کیا، اور پھر اس نے مکروب پیدا کیا۔ مکروب یعنی جراثیم کے ذرے اور ان کی طرح کی سب چیزیں، اور اللہ نے منگل کو مکروب پیدا کیا۔ اس نے بدھ کے روز روشنی پیدا کی، اور پھر اس نے جمعرات کو تمام جانوروں کو پیدا کر کے باہر نکالا، اور پھر اس نے جمعہ کے دن عصر کے بعد آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اللہ نے دنیا کو پیدا کیا اور اسے انڈے کی شکل میں ڈھال دیا۔ زمین کی 7 پرت ہے جو سائنسی اعتبار سے سچ ہے۔ آپ زمین کی 7 مختلف پرتوں کو دیکھ سکتے ہو، اور سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ یہ کائنات مسلسل پھیل رہی ہے، اور اس پھیلتی کائنات کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں 1400 سال پہلے ہوا ہے۔ سبحان اللہ! اور حقیقت میں روشنی کی رفتار سے زیادہ تیزی سے پھیل رہی ہے، اور آپ کو معلوم کہ روشنی کی رفتار 300 ملین میٹر فی سیکنڈ سے زیادہ ہے۔ سورج اللہ کی ایک عمدہ تخلیق ہے۔ سائنسی اعتبار سے دیکھا جائے تو سورج بہت وسیع ہے،
یہ کہ اللہ نے سورج کو دھیا اور چاند کو نور بنایا ہے۔ دھیا ایک ایسی چیز ہے جو گرمی اور روشنی دونوں سے پیدا ہوتی ہے۔ آپ جانتے ہو کہ چاند کی روشنی کا صرف ایک خاص حصہ پیش کرتا ہے جو اندھیروں کو روشن کرتا ہے، اور اسی طرح اللہ عز و جل کا کہنا ہے کہ یہ تمام آسمانی تخلیق وہ مستقل راہ میں ہے جو اپنی اپنی جگہ سے باہر نہیں جاتے۔ اللہ ان کے ساتھ مستقل رابطے میں رہتا ہے۔ نبی کریم نے فرمایا، بے شک سورج اور چاند یہ صرف اللہ کی طرف سے نشانیاں ہیں، وہ کسی کی پیدائش کے گرہن نہیں لگاتے اور نہ ہی کسی کے موت کے لیے گرہن لگاتے ہیں۔ سورج ایک ستارہ ہے، اس دنیا کو لو اور اسے سورج کے اندر رکھو اور آپ ایسی 1.3 ملین دنیا رکھ سکتے ہو۔ سورج میں 1.3 ملین دنیا، اللہ اکبر کبیرہ۔ وہاں بہت سارے ستارے ہیں جو کئی گنا زیادہ بڑے ہیں سورج سے، اور آپ کو ایک کہکشاں بنانے کے لیے لاکھوں اور کروڑوں ستاروں کی ضرورت ہے، اور وہاں ایسی لاکھوں کہکشائیں ہیں۔ اب ہم کائنات کے حوالے سے، کہکشاؤں کے حوالے سے، خربوں ستاروں کے حوالے سے اور لاکھوں کروڑوں سیاروں کے سلسلے میں جو کچھ ہم نے کہا ہے، یہ سب پہلے آسمان کے نیچے آتا ہے، اور اللہ ایسے 7 آسمان کا خالق ہے۔ 7 آسمان اور پہلے آسمان اور دوسرے آسمان کے درمیان کا فاصلہ کتنا ہے؟ 500 سال کا۔ کس رفتار سے صرف اللہ ہی جانتا ہے، لیکن پہلے آسمان سے دوسرے آسمان 500 سال کا فاصلہ، دوسرے سے تیسرے 500 سال، تیسرے سے چوتھے، چوتھے سے پانچویں، پانچویں سے چھٹے، چھٹے سے ساتویں، اور تک ہر بار اس میں 500 سال لگیں گے۔ اللہ اکبر، بے شک اللہ سب سے بڑا ہے۔ اس نے ایک لفظ صرف ہو کہا اور سب ہو گیا۔ آسمان، زمین، فرشتے، جنات، انسان، جانور، پرندے، کیڑے مکوڑے، ہر طرح اور ہر قسم کی مچھلیاں سمندر میں، سب کچھ صرف اس کے حکم سے پیدا ہو گیا۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔